آپ ہے کنزیومر ٹی وی کے ساتھ 3 خبریں ہیں۔ سب سے پہلی، ایف بی آر کے بلند و بانگ دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، کیسے؟ دوسری خبر ہے غریب مریضوں کے لیے مشکلات، ایمبولینس جو پرائیویٹ ایمبولینس ہیں ان کے کرائے آسمانوں کو چھونے لگے۔ اور تیسری خبر ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون، جس میں عوام جو آفیشیل انفارمیشن ہے، حکومتی معلومات ہے، اس تک رسائی حاصل کر سکتی ہے، اس کی کافی ساری سکسیس سٹوریز آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہم پہلی خبر کی طرف جاتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 سپتمبر ڈیڈ لائن تھی اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی، اور ایف بی آر ہمیں بتاتا رہا ہے کہ بھائی ہم تو اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، لیکن اس کو 14 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ رات کو لیٹ نائٹ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی عام آدمی کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ اس دفعہ تو ایف بی آر بڑا سیریس ہے، وہ تو آپ کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا، تو کہتا ہے ہم نے بڑے دیکھے ہیں، یہ بس ہے ہمیں چل چلاؤ کی چیزیں ہیں، کچھ افسر آئے ہوئے ہیں وہ ایفیشنسی دکھائیں گے، یہ جرنل امپریشن ہے یہاں پہ۔ سو دس از دا فرسٹ ٹیسٹ آف ایف بی آر، جس میں اس نے اور اس کی کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی کا بھی یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، جس میں جو یہ کہتا ہے، جو یہ دھمکی دیتا ہے، اس کے اوپر یہ کتنی عمل کر سکتا ہے۔ دھمکی تو دور کی بات ہے، جو جرنلی بھی بات کرتا ہے اس کی یہ کس طریقے سے یہ عمل کرتا ہے۔ مسئلہ وہی پرانے، ہاں جی یہ چوک ہو گیا تھا سسٹم، آن لائن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، جو سرور ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا، یہ وہی والے۔ اب پچھلے سالوں کی اخباریں یا میڈیا نکال کے دیکھیں، یہی والی چیزیں، ٹریڈ یونینز بھی یہ کہتے ہیں، چیمبر بھی یہی کہتے ہیں۔ بھی کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ابھی 9% آف جی ڈی پی جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہے، وچ از دا لوئسٹ ان دا ورلڈ، اگر وہ کیٹر ٹو نہیں کر سکتا ایف بی آر کا جو سسٹم ہے آن لائن، وہ ان لوگوں کے سروس نہیں پرووائڈ کر سکتا، تو امیجن کرے جب 13% آف جی ڈی پی ہوگا، 14% یا جو ڈیولپ کنٹریز میں 20% یا اس سے زیادہ ہے، تب تو ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے۔ سو یہ کیا فضول سی چیزیں چل رہی ہیں؟ پہلے اپنے سسٹم ٹھیک کریں، اس کے بعد دھمکیاں دیں، اس کے بعد وارننگز دیں عوام کو، تاکہ وہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 30 سپتمبر تک 35 لاکھ کے قریب آ گئے تھے، which they are considering as success story۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے کہ ہر 4 میں سے ایک جو ہے وہ نیل فائلر ہے، یہ تقریباً نیل فائلر ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس تو انکم ہی نہیں ہے اور اس نے یہ فائل کیا۔ سو دیز آر کوائٹ این انٹرسٹنگ فیکٹس۔ دیکھتے رہیے، ہم آپ کو کریڈیبل فیکٹس اس کے اوپر اور مزید لے کے آئیں گے، لیکن کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانے والے جو ایف بی آر کے ہیں ان کو واقعی میں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ دوسری خبر، اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک مریض جو انٹر سٹی ہے، اس کو اپنے مریضوں کو لے جانے کے لیے جو ان کے لواحقین ہیں، ایمبولینس اگر پرائیویٹ ایمبولینس کو ہائر کرتے ہیں تو وہ 3500 سے 4000 تک ہے۔ جو ایمبولینس کے ڈرائیورز وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کوئی پر کلومیٹر 100 روپے کے آس پاس پڑتا ہے، اور اس میں آکسیجن کے چارجز علیحدہ سے ہوتے ہیں اور اے سی کے چارجز علیحدہ سے ہوتے ہیں۔ ڈیڈ باڈیز وغیرہ لے جانی ہو تو یہ جو پرائس ہے یہ اور زیادہ اوپر چلی جاتی ہے، خاص طور پہ اگر شہر سے باہر لے کے جانا ہو۔ جو حکومتی ہے وہاں سے وہ جو فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے کہ کوئی 5,500 پنجاب پروونس کے اندر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے، اس میں جو بڑے ہاسپٹل ہیں ان کے پاس 10-12 ایمبولینسز ہے، تحصیل لیول کے اوپر کم ہے، آپ چلے جاتے ہیں رورل ایریاز کے اندر تو وہاں پہ 1 یا 2 پر سینٹر کے اوپر ایمبولینسز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو پرائیویٹ سیکٹر لہٰذا وہ بہت زیادہ اس کے اندر کام کر رہا ہے، کچھ والنٹری آرگنائزیشن ہیں، این جی اوز بھی، چیریٹیز بھی اس میں کام کر رہے ہیں، جیسے ایدھی وغیرہ ہیں، وہ تو کاسٹ افیکٹو پڑتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ پرائیویٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ بہت اوپر آ جاتی ہے، خاص طور پہ غریب جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے۔ سو ایک تو آپ کی جو میڈیکل کی کاسٹ ہے وہ اوپر ہے، اور اس کاسٹ کو کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جاتا، یہ بھی کاسٹ از آن دا ہائر سائڈ۔ تیسری، آپ کو پتہ ہے کہ 19A ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جس میں کوئی بھی شہری معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایک ریکویسٹ ڈالتا ہے کسی بھی
گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے اگینسٹ اس کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں. سو شروع کے بلکہ پچھلے سال ہی یہ اس قسم کی ریکویسٹ ڈالی گئی تھی لاہور جم خانہ کے حوالے سے کہ بتایا جائے اس کے مالی افیئرز کے حوالے سے. ابھی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ ہائی لائٹس بھی دکھائیں گے جس میں جو پنجاب اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی ہے جو یہ لاہور جم خانہ کے افیئرز کو دیکھ رہی ہے اس میں کیا کیا ڈسکشن ہوئی ہے. سو بیسیکلی جو یہ لاہور جم خانہ ہے یہ کوئی 100 سے زیادہ ایکڑ کے اوپر محیط رقبہ ہے جو اپر مال کے علاقے میں. دس از اے ویری پاش ایریا اور اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا کرایہ تو کروڑوں روپے میں ہونا چاہیے لیکن یہ جو اس کا کرایہ ہے وہ کوئی 5,000 روپے کے برابر ہے. اور اس کی لیز جو ہے حکومت پاکستان یعنی پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو لیز آؤٹ کرتی ہے 50 سال کے لیے. اب کچھ رولز میں بھی چینج آ گئی ہے, یہ آپ نیچے ہائی لائٹس کے اندر دیکھیں گے جو ہم جو پروونشل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی کی پروسیڈنگز ہے اس کے اندر ہم بتائیں گے. لیکن یہ جو آر ٹی آئی کی جو انفارمیشن ہے اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ یہاں سے تو انفارمیشن آنی مشکل تھی لیکن جو اور باقی کلبز ہیں ان کی بھی انفارمیشنیں آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں اسلام آباد کلب ہو گیا, کراچی جم خانہ ہو گیا اور بھی کافی سارے شہروں کے اندر جو جم خانے ہیں وہاں سے خبریں آنے شروع ہو گئی ہیں. یہ انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ بیسیکلی یہ جم خانہ جہاں پہ گولف کھیلی جاتی ہے اور ڈائننگ کی فیسلٹی ہوتی ہے, ریزیڈینشل بھی ہوتی ہے, یہ جو گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ہے وہ کافی نامینل ریٹس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی ممبرشپ جو لینے کوئی عام آدمی جائے تو اس کا تو ایک پہلے سٹیٹس چیک کیا جاتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کافی ہیوی جو فیس ہے وہ پے کر کے اس کی ممبرشپ دی جاتی ہے. یہ بیسیکلی جو نیٹ ورکنگ کی جگہ ہیں اور ہر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ ممبرشپ لی جائے. سو لیٹس سی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور کس طریقے سے ریویل ہوتی ہیں اور کس طریقے سے یہ پالیسی پبلک ہوتی ہیں. سو دیکھیے ہائی لائٹس. لیکن لاہور شہر میں یہ جو پچھلے 70 سال سے جم خانہ کے نام سے جو اسٹیٹ لینڈ کے ساتھ جو وسائل کے ساتھ اور اس اسٹیٹ لینڈ سے جو ریونیو اس قوم کو مل سکتا تھا اس سے محروم رکھنے کے لیے کیا کچھ مختلف دہائیوں میں کیا جاتا رہا اور اس میں تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس میں ان کا عرصہ اقتدار شامل ہے. تو آج ہم اس ایشو کو اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر اس ایشو کو پنجاب کے عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم کسی تعصب کا شکار بھی نہیں ہوں گے. میرے ابتدائی ریمارکس لگتا ہے کہ شاید میں کسی تعصب کے زیر اثر ہوں, لیکن یہ کمیٹی جو ہے بالکل میرٹ کے اوپر تعصب کا شکار ہوئے بغیر ہم اس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جب سے جم خانہ سٹارٹ ہوا تھا تھوڑی سی شارٹ اس کی ہسٹری بتا دوں گا, پھر جیسے جیسے کا ڈسیزن آتے ہیں وہ بھی میں کوشش کروں ایکسپلین کرنے کی. سر یہ سے کہ جو ٹوٹل لینڈ ہے 117 ایکڑ ہے اور یہ فرسٹ ٹائم لیز آؤٹ کی گئی تھی 1913 میں. گورنمنٹ آف انڈیا نے لیز آؤٹ کیا تھا اس کو اور اس کا رینٹ اس وقت مقرر گیا 1600 روپیہ. اور سر یہ اس کے بعد جو سیکنڈ اس کی ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ 2021 میں ہوئی تھی اور وہ 40 سال کے لیے تھی اور اس کا بھی جو رینٹ تھا وہ سیم رکھا گیا 1600 روپیہ ہی. اس کے بعد جو اس کی تھرڈ ٹائم اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ 1960s میں ہوئی ہے اور یہ مزید 40 سال کے لیے, اور جو رینٹ تھا اس وقت 1600 روپیہ سالانہ وہ سیم رکھا گیا. اس کی لیز ایکسپائر ہونی تھی 2000 میں اور جو جم خانہ کلب اس نے موو کیا 1996 میں اور اس کو پھر مزید اس کی ایکسٹینشن دے دی گئی 2050 تک اور اس کا جو رینٹ تھا وہ 5000 روپیہ سالانہ مقرر کیا گیا. اور سر اس میں جو دوسرا کویشچن تھا جی, دوسرا جو باقی پنجاب میں جم خانہ بن رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں باقاعدہ کیبنٹ ایک پالیسی اپروو کی, ہمارے اس سے پہلے پالیسی نہیں تھی جم خانہ کی, جس میں یہ کیا گیا کہ جو کرنٹ مارکیٹ رینٹ ہے اس کا 10% جو ہے نا وہ جو نئے جم خانہ بنیں گے ان سے ریسیو کیا جائے گا.
اور اس کی باقاعدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی سیٹل کی گئی. اس طرح جم خانہ کی بھی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ بھی سیٹل کی گئی اس وقت جب ان کو الاٹ ہوئی تھی. چونکہ یہ گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ جم خانہ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اور جو نئے جم خانہ بن رہے اس کی بھی کیبنٹ نے اپروول دی تھی, اس کے بعد یہ پالیسی نافذ کی گئی ہے. اس میں 1913 کا جو پہلا ان کا ایگریمنٹ تھا, 1913 میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا, جو کہ اس زمانے میں سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ان کونسل اور لاہور جم خانہ ایسوسیشن کے درمیان کیا گیا تھا. یہ لاہور جم خانہ ایسوسیشن انڈین کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ تھی اور ان کے ساتھ سر یہ ایگریمنٹ انیشل ہوا تھا جس کا حوالہ ممبر صاحب نے دیا ہے. اور اس ایگریمنٹ کے اندر کچھ کلازز تھیں, وہ بیسیکلی اس کو گولف کے لیے اور جو فیسلٹی تھی اس پرپس کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کو اجازت دی گئی. اس وقت یہ لینڈ کتنی تھی؟ سر یہ لینڈ تو وہی سیم ہے, لینڈ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, یہ اتنی ہی ہے. وہ ریکارڈ بھی پرووائڈ کریں, اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو پروز کیا جائے, اس کو دیکھا جائے کہ یہ کس طرح سے ہوتا رہے. اور اگر کسی جگہ پہ غلط ہوا ہے تو سر یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے, پبلک کے انٹرسٹ کی بات ہے, تو اس کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا, اور وہ بھی ان کیمرہ رہے, تو ان کیمرہ نہیں بھی ہوتا تو ہم اس کے لیے اوپن فورم ہے, ہم اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کریں گے. اپنی حکومت کے جو معاملات ہیں, جو آپ نئے جم خانہ بنیں گے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جو مارکیٹ پرائس ہے, مارکیٹ پرائس کی ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ان سے لی جائے گی. بھئی وہ ان سے لی جا رہی ہے تو پھر یہاں کیا ہے؟ تو اپنے ہی آپ اصول کو خود سے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. تو اس کا جو ہے ضروری ہے اس کو دیکھا جانا, اور جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے, اور اس جو ایک اسپیشل کنسیڈریشن ہے اس کو ختم کر کے مارکیٹ کے مطابق اس کا کرایہ متعین کیا جائے. جو دوسرے جم خانہ کے لیے ہے, جو دوسرے چھوٹے دکاندار کے لیے ہے, وہی قانون اور اصول اس پہ لاگو کیا جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک دکاندار جو آدھے مرلے کی دکان بنا کے بیٹھا ہے, جس میں اس نے اپنی ذاتی گرہ سے ملبہ چیزیں بنائی ہیں, اس سے جو پیسے مانگ رہے ہیں, یہ جہاں وہ فنڈ بھی جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے لگے ہوں گے اس کے اوپر آف دا لینڈ, کہ جدھر آپ کے پاس لیز ایگریمنٹ بھی نہ ہو, لیز بھی نہ ہو, تو آپ وہ جس کا سربراہ ڈی سی ہو وہ کر سکتے ہیں. چناب کلب فیصل آباد وچ از دی پرائم لینڈ 71 کنالز, اور جس کی میں جو کہہ رہا ہوں یہ پوائنٹس ایم بی آر صاحب نوٹ کریں. اف دیر از اینی لیز ایگریمنٹ ود دی چناب کلب وہ لایا جائے, نمبر 1. نمبر 2, کس پرائس پہ ہے اور کس طرح کیا جا رہا ہے, نمبر 1 تو یہ ہے. اور دس کلب واز اسٹیبلشڈ ان 1910. دوسرا اس میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے تو پھر تو ہو جائے. اور سیکنڈ ہے کہ دے ہیو اگین گاٹ اے لیز لینڈ اراؤنڈ 25 ایکرز فرام ان فیڈمیک, اور لیز اماؤنٹ ہیز ناٹ بین پیڈ اکارڈنگ ٹو مائی رپورٹ.